بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ایم ٹی وی کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عمر جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کبھی شیطان تمہیں کسی راستے میں چلتے ہوئے ملتا ہے تو تمہارا رستہ چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان دونوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نکلے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے زمانے میں ایک عورت یمن سے چلے اور مدینے پہنچے، جوان ہو اور زیورات سے لدی ہوئی ہو، لیکن کوئی اس عورت کی طرف یا اس کے زیورات کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت بھی نہ کرے تو حیرانگی سے پوچھتے ہیں یہ کیسا نظام ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق امیر المومنین کا زمانہ ہے، یعنی یہ نظام اسلام ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لائے۔ واقع فیل کے 13 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ آپ اشراف قریش میں سے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں آپ کا گھرانہ جنگ و جدال وغیرہ میں سفارش کرنے والے، صلح وغیرہ کرنے والے اور بڑے عزت دار گھرانے سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو حفص تھی اور آپ کا لقب فاروق اعظم تھا اور اسم عمر تھا۔ آپ بعثت کے 6 سال اسلام لائے تھے۔ جس دن اسلام لائے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے نبی کافی ہیں تجھے اللہ اور جو تابعدار ہیں تیرے مومنوں سے۔ آپ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے تھے۔ ہجرت کے بعد 13ویں سال کو 23ویں جمادی الاخری کو 10 سال اور 8 ماہ حضرت عمر فاروق خلافت پر قائم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر حضرت عمر سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ اگر اللہ نے پوچھا تو نے حضرت عمر کو کیوں خلیفہ بنایا تو میں عرض کروں گا میں نے لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی گواہی اس مشہور واقعے سے ملتی ہے کہ ایک یہودی اور منافق میں کسی بارے میں تنازع ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ فرما دیں، مگر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو اب یہ منافق مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھا کر اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں اس فیصلے کی توثیق کی اور مستقل طور پر اصول طے پایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری حیثیت حاصل ہے تو اس کے بعد کسی فیصلے کو نہیں مانا جائے گا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کیں، عدالتوں کے لیے قاضی مقرر کیے۔ آپ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کروائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار کے لیے محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاؤنیاں قائم کیں، تنخواہیں مقرر کیں، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، معلمین اور مدثرین کے لیے مشاہدے مقرر کروائے،
تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شاندار کام کیے جو اسلامی تاریخ میں آج تک کوئی بھی حکمران نہیں کر سکا۔ یہ وہ حکمران تھے جو راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی خبر لیتے تھے، جن کی قدموں کی آہٹ سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا تھا، جو حکمران ہونے کے باوجود بھی سوکھی روٹی کھاتے تھے، جن کے خوف سے کفار کانپتے تھے۔ جی ہاں، یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری کاوش اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔